قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں انسان کائنات کا سب سے بڑا حجم نہیں مگر سب سے بڑی ذمہ داری وہ حضرت انسان ہی پر عائد ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ غافر میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ زمین و آسمان کی تخلیق البتہ وہ بڑی ہے انسان کی تخلیق سے، حجم کے اعتبار سے، لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے جو تخلیق بڑی ہے وہ حضرت انسان کی ہے۔ کائنات عالم کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ کن کی کمانڈ سے ہے، امر کن سے ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ سورہ بقرہ۔ وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کو صرف اتنا فرماتا ہے کن، پس وہ ہو جاتا ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو صرف کن کی کمانڈ سے ہی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس میں انٹینشن الہی بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہات بھی اس میں شامل ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 75 ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے خلقت بیدی کہ میں نے انسان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ یہ وہ لطیف نکتہ ہے جہاں تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کے درمیان ایک فیصلہ کن امتیاز قائم ہو جاتا ہے۔ کائنات کا ظہور امر کن کی کمانڈ سے ہے، اور انسان کا وجود دست قدرت نے خود تشکیل دیا ہے۔ کائنات کے کسی شاہکار کے بارے میں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس کو روح کی مصاحبت حاصل ہو، مگر انسان کے لیے یہ اعلان سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں کیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي تو جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ محض ایک مرحلے کا بیان نہیں بلکہ انسانی اعزاز ہے جو انسان کو کائنات عالم کی مخلوقات سے بلند کر دیتا ہے۔ جہاں انسان محض ایک مخلوق نہیں رہتا بلکہ ذمہ دار مکلف کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر یہ نکتہ ذہن نشین ہو جائے تو انسان خود کو کائنات کا مالک نہیں سمجھے گا بلکہ وہ اس کائنات کا امین سمجھے گا، اور یہی وہ فہم ہے جو انسان کو زوال سے بچاتی ہے اور کمال اور اوج کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اگر اس نکتے کو نہ سمجھے بلکہ وہ ایک ایموشنل یونٹ بن جائے اور اپنی زندگی کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے گرد و نواح کو اور اپنے ماحول کو آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشن سے نکال لے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے، تو پھر وہ زوال در زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے انسانیت دو حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ ایک وہ انسان جو الوہی تعلیمات کو مانتا ہے، خدا کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، نبی کی غلامی میں آتا ہے، اسلام کا بیٹا کہلانا اپنا اعزاز سمجھتا ہے، اور دوسری طرف جب وہ زوال کی طرف جائے اور اس آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشن سے انحراف کر جائے تو پھر وہ کبھی اپنے آپ کو جدیدیت کا انسان کہتا ہے، کبھی لبرل کہتا ہے، کبھی سیکولر کہتا ہے، کبھی ایتھیسٹ کہتا ہے، وہ نہ جانے کون کون سے روپ دھارتا ہے، لیکن اگر وہ اس الوہی نظام کو قبول کر لے تو پھر وہ کمال ایسا پاتا ہے جسے حضرت اقبال نے کہا تھا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ جدید انسان اور جو اسلام کا انسان ہے
اس میں کیا فرق بنیادی طور پر پھر سامنے آتا ہے؟ جو انسان اپنے آپ کو جدیدیت کا انسان کہلاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہر چیز کا مرکز سمجھتا ہے، جبکہ جو اسلام کا انسان ہے وہ کسی مقام پر بھی کیوں نہ پہنچ جائے، وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اپنے خدائے وحدہ لا شریک کو سمجھتا ہے۔ کسی جگہ بھی اس کے اندر فرعونیت نہیں پنپتی، وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ جدید انسان وہ اس کی جو پہچان ہے وہ اپنی پہچان خود بننے کی کوشش کرتا ہے، اس تناظر میں کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنا لیتا ہے، جبکہ ادھر اسلام کا انسان وہ بھی پہچان حاصل کرتا ہے لیکن اس کی پہچان کس میں ہے؟ خدا کا بندہ ہونے میں، اپنے نبی کا غلام ہونے میں، اسلام کا فرما بردار ہونے میں۔ یہ کلمات اس کی پہچان ہوتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ جدیدیت وہ آزادی کے نعرے دیتی ہے اور حقیقت میں نفس کا غلام کر دیتی ہے، اور اسلام ضبط نفس انسان کو سکھاتا ہے اور اسے حقیقی معنوں میں آزادی عطا کرتا ہے۔ جدیدیت کے نزدیک کامیابی کا معیار لذت ہے، خواہش کی تکمیل ہے، شہرت ہے، دولت ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے، جبکہ اسلام کا انسان اپنی کامیابی کو اسلامی کردار، اسلامی اخلاق، اسلامی تہذیب اور صرف دنیا نہیں بلکہ عالم برزخ اور عالم قیامت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اختیار کرتا ہے۔ جدید انسان کی نگاہ دنیا سے دنیا تک، ویژن بہت چھوٹا سا، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اسی کے لیے اپنی ساری کوششیں، ساری کاوشیں، ساری کد و کاش اس کی اسی کے لیے رہ جاتی ہے۔ اور اسلام کی نگاہ میں وہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا سے کبھی آسمان کی طرف، کبھی عالم برزخ کی طرف، اور کبھی وہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو نکال کر اپنا رشتہ نبی سے استوار کرنے اور اپنے پروردگار سے جوڑنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی کا الٹیمیٹ گول اپنے رب کی رضا اور اپنے نبی کی اطاعت بن جاتی ہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانہ میں ہوئی، وہ زمانہ اپنے آپ کو ماڈریٹ ایرا کہلاتا تھا کہ ہم بہت ماڈریٹ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت قرار دیا۔ اب وہ ان کی ماڈریشن کیا ہے، جدیدیت ان کی کیا ہے؟ جدیدیت کا عالم یہ ہے کہ وہ برہنہ رہنا، ننگے رہنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ جدیدیت کیا ہے کہ وہ زمین پر خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ جدیدیت کیا ہے ان کی کہ وہ اپنے آپ کو جدید کہہ رہے ہیں تو انسانوں پر حاکم بنے بیٹھے ہیں، کسی پر پنہا نہیں، کہ جس طرح سبزی منڈیوں میں بکتی ہے اس سے بھی کم ریٹ پر انسان بیچے جاتے تھے، انسان بکتے تھے۔ تاریخ کے اوراق ذرا اٹھائیے، جناب سلیمان فارسی صحابی بننے سے پہلے کہاں بکے اور کہاں پہنچے، بلال حبشی بکتے بکتے کہاں پہنچے، اور پھر یہ جو اپنے آپ کو جدید سمجھ رہے تھے، بہت اپنے آپ کو ماڈریٹ انہوں نے کیا، ان کا سرغنہ اپنے آپ کو کہتا تھا ابو الحکم کہ میں وژڈم کی بنیاد ہوں، حکمت کا باپ ہوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے کریش کیا اور فرمایا یہ ابو جہل ہے، یہ کیسا حکمت کا باپ ہے جسے انسانیت کی قدر ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس زمانہ میں پروموٹ کسے کیا جاتا تھا؟ جو بچی کو زندہ درگور کر دیتا، جو عورت کو باندی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، پبلسٹی ٹول کے طور پر اسے استعمال کرتا، سب سے بڑا سردار اسے سمجھا جاتا کہ جس کے حرم میں یا جس کے ایوان میں ناچنے والی طوائفیں زیادہ ہوتی۔ یعنی وہ جدیدیت پرست انسان ہر چیز کو، انسانیت کو ایک کھلونا سمجھ رہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب
آپ کی بعثت مبارکہ ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جدیدیت کے ذہن سے نکال کر انسان کو اسلامک مائنڈ سیٹ عطا کیا ہے، اسلام کی نے انسان کی قدروں کو بحال کیا ہے، انسان کو انسان ہونا سکھایا ہے، اسے علیحدہ تہذیب عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا وہ ان بنیادوں پر کیا کہ انسان کو غلامی سے نکالا جائے، اور پھر غلامی کے وہ فضائل بیان فرمائے کہ جناب سیدنا بلال کو خریدنے کے لیے جناب ابوبکر خود میدان میں آ جاتے ہیں۔ وہ جدیدیت کا ماڈل کیا کرتا ہے کہ یہ حضرت بلال جو انسان کے روپ میں ہے، اس کے ہاں جانور کے اصول ہیں، جانور کی عزت ہے، اس کو سردی گرمی لگتی ہے، لیکن انسان کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ بلال جیسے انسان کو تپتی ریت پر لٹاتا ہے، سینے پر کوئلے رکھتا ہے، اور کوئلہ رکھنے کے بعد بھی اپنی خدائی کے بارے میں امیہ پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا آقا کون ہے؟ تو بلال کی زبان سے اس وقت بھی یہ لفظ نکلتا ہے اللہ الواحد، کہ خدائے واحد پر میں ایمان رکھتا ہوں، اس کے علاوہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تحریک دلاتے ہیں، کون ہے جو میرے غلام بلال کو آزاد کروائے؟ یہ موٹیویشن تھی کہ انسانیت کو غلامی سے نکالا جائے۔ یہ جو جدیدیت کا تصور ہے یہ انسان کو تباہی کے دہانے پر کل بھی لے گیا تھا اور آج بھی لے کے جا رہا ہے۔ میری اور آپ کی نئی نسل جدیدیت کے اس ماڈرن نعرے سے بہت امپریس ہوتی ہے اور بہت جلد اسے قبول کرتی ہے۔ اسے پوچھا جائے کیسے مسلمان ہو، وہ کہتا ہے میں سیکولر مسلم ہوں، میں لبرل مسلمان ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسے وہ خوشنما نعرہ دیا جا رہا ہے جس میں وہ اپنی اسلامک ایڈنٹی کو اتارنا چاہتا ہے اور اس سے نکل کر کسی نئی شناخت میں جانا چاہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں انسانیت کا کمال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تو انسانیت کا زوال ہے۔ جانے دو عالم نے اسی زوال سے تو نکالا تھا، وہ پلٹ کے اسی کی طرف جا رہا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو اپنا مال و دولت لے کر امیہ کے پاس چلے گئے اور جا کے امیہ سے کہا کہ بلال کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس کے تو وارے نعارے ہو گئے کہ ایسے غلام کو کہ جس کا رنگ بھی کالا، ہونٹ بھی موٹے، اور اس کی کیفیت بھی کوئی اتنی خاص نہیں، اور میں نے جو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور اس کے بعد وہ اس طرح کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، یہ تو بڑا اچھا سودا ہو جائے گا۔ قیمت طے کی، پھر زبان سے پھر گیا، اور بڑھائی، دلچسپی دیکھی تو اور بڑھائی۔ یہ ہے جدیدیت جو مادی فوائد کو پیش نظر رکھتی ہے، اور بڑھائی، منہ مانگی قیمت پائی، بلال کو دے دیا۔ صدیق نے مڑ کر اس مفاد پرست کو اور جدیدیت میں کھپے ہوئے صرف دنیا ہی دنیا کو دیکھنے والے کو یہ جواب دیا، کہا سودا پھر بھی سستا ہی کیا ہے، سودا پھر بھی تو نے سستا کیا ہے، کیونکہ تیری نگاہ صرف دنیا تک تھی اور میری نگاہ جنت الفردوس پر ہے۔ اس کے عوض میں کچھ اور بھی مانگتا تو وہ بھی اس سودے میں دے دیا جاتا۔ تو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کروا کے لے کے آئے، اور پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کی تہذیب کا رنگ بلال پہ چڑھایا نا تو جناب عمر فرمایا کرتے تھے آتقا سیدنا سیدنا، بلال بھی ہمارے سردار ہیں اور ابوبکر بھی ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا ہے۔ تو یہ اسلام نے وہاں سے نکالا انسان کو غلامی سے، اور آج انسان پھر اسی غلامی کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان بھی اس غلامی کو قبول کرنا اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ خاتون کے حق کو کس طرح پامال کیا گیا؟ تصور نکاح تو موجود نہیں تھا۔ آج کی جدید دنیا اور آج کا ماڈریٹ انسان اور آج کا سیکولر لبرل کس سے اپنے آپ کو سیکولرائز کس سے کرنا چاہتا ہے؟ وہ اسلام سے نکلنا چاہتا ہے، اسلام سے آزادی چاہتا ہے۔ وہ لبرلزم کے خوشنما نعرے میں کس سے آزادی چاہ رہا ہے؟ کس سے نکلنا چاہ رہا ہے؟ وہ اسلام کے اصولوں سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تو پھر وہی حیوان بن جائے گا۔ وہاں بھی عورت اور مرد کا خوبصورت تصور موجود نکاح کی صورت میں نہیں تھا، آج بھی وہی تصور ہوگا۔ جسے چاہے گا اپنے حرم میں رکھے گا، جسے چاہے گا نہیں۔ ایک سوشل اینیمل کی طرح حیوانی اپنے آپ کو انسان سمجھے گا، اسی ضروریات کے مطابق اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو چاہے گا وہ کرے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان
اپنی اس اسلامی شناخت کو خود بھی سمجھنا اور اپنی نئی نسل کی طرف اس اسلامی شناخت کو منتقل کرنا میری اور آپ کی ان ذمہ داریوں میں سے ہے جن ذمہ داریوں کی بنیاد پر حضرت انسان کو اشرف المخلوق ہونے کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اپنے دست قدرت سے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اور پھر اس کی طرف رب تعالیٰ کی توجہ کی کیفیات کیا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے بنایا بھی ہے اور اس میں روح کو بھی اپنی شان کے مطابق خود پھونکا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز حضرت انسان کا، تو وہاں خواتین کو بھی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوال سے نکالا ہے۔ اس سے بڑا زوال کیا ہے؟ برہنہ رہنا، کوئی ڈریس سسٹم نہیں ہے، برہنہ رہنا اس کے لیے اعزاز ہے، وہ برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف سمجھتا ہے اور اسی کو اعزاز سمجھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام کے لیے سب سے پہلے جس ذات کو پیش کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میدان عمل میں آئی۔ یہ وہ پہلا خاندانی مورچہ تھا کہ جس نے اسلامی نظام کی جو تمثیلات ہیں وہ معاشرے کو پیش کیں، انسان کی اقدار کیا ہوتی ہیں، تہذیب کیا ہوتی ہے، اس کا تمدن کیا ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، وہ ساری کیفیات حضرت انسان کے لیے پورے نظام کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو بطور ماڈل بنا کر پیش فرمائی۔ پھر اس کی کرنیں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاشرے پر ڈالیں تو معاشرے کے افراد میں سے جس فرد نے سب سے پہلے اسلامی نظام کی کرن کو قبول کیا اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس نظام کے اندر کہ جب یہ جدیدیت کا نظام ہو، ترقی اسی کو سمجھا جا رہا ہو، اوج اسی کو سمجھا جا رہا ہو، ایسے نظام کے خلاف کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ریزسٹنس جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اسلامی نظام کو قبول کیا، اقدار کو قبول کیا، تہذیب و تمدن جاہلیت سے نکل کر اسلامی تہذیب و تمدن میں آئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تیر جو رسول اللہ پر چلائے جاتے تھے اب صدیق اکبر پر چلائے جا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم میں زد و کوب کیا جاتا ہے، آپ کو بیوز کیا جاتا ہے، آپ کو پنش کیا جاتا ہے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے حالات میں بھی اسلامی نظام کا پختہ معیار قائم کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روز اتنا زد و کوب کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب گھر پہنچے، والدہ گھر لے کر گئیں تو کیفیات متغیر ہے، ہوش آئی تو ہوش آنے کے بعد پہلا جملہ کیا تھا؟ بتائیے اسلامی نظام کے دائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کیسی ہیں؟ والدہ نے کہا وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ عرض کیا کہ مجھے اس وقت تک تسکین نہیں آئے گی جب صدیق اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لے گا۔ اسی عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنی باہوں کو پھیلایا، صدیق کو سینے سے لگایا۔ صدیق کی زبان پر بھی لفظ تھے کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کو دیکھ لیا اب کوئی مصیبت تو مصیبت ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب جدیدیت کا ماحول، ماڈریشن کا یہ ماحول، سیکولرزم کے نظام اور لبرلزم کے نظام، یہ جدیدیت کے نظام جب پوری طرح پنپ جائیں تو اس کے خلاف ریزسٹنس دکھانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، لیکن صدیق اکبر کا ماننے والا دکھائے گا۔ اور پھر اگر کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو یہ کہہ کر سہ لے گا کہ کچھ جاتا ہے چلا جائے، بس ایمان نہیں جانا چاہیے۔ اپنے ایمان پر وہ مستقیم رہنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی آنکھ کھلے یا آنکھ بند ہو، دونوں کیفیات میں اسے فکر لاحق ہوگی، اپنے ایمان کی فکر لاحق ہوگی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جہاں خود ریزسٹنس دکھائی وہاں اپنی فیملی پر بھی پورا فوکس کیا، ان کی تربیت پر بھی پورا فوکس کیا۔ اس تناظر میں میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی یہ بات کروں گا کہ اس وقت اپنی اسلامی تشخص کو محفوظ کرنا اور اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس جدیدیت کے خول سے باہر نکال کر اسلامی تہذیب و تمدن میں ڈالنا، یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ وگرنہ کیا ہوگا کہ آج جو شناخت مدم ہو چکی ہے، خدا نہ خواستہ ہم نے توجہ نہ دی تو پھر اس کا چراغ گل ہو جائے گا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیے کہ آپ نے ان کیفیات میں بھی اپنے بچوں کی تربیت پر کیسا فوکس کیا۔ ہم عموماً یہ کہتے ہیں ماحول ایسا نہیں ہے، جناب ایسا ہو گیا اب تو بہت مشکل ہے تربیت کرنا،
بتائیے صدیق اکبر سے بڑھ کر خطرناک ماحول کسی نے دیکھا ہے کہ برہنہ طواف ہے؟ عورت کی کیفیات یہ ہے کہ مکہ میں بھی اور خود مدینہ پاک میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گلی کے چوراہوں پر وہ جوان کھڑے ہو جاتے، آوارہ اور اوباش کھڑے ہو جاتے، اور جو خواتین وہاں سے گزرتی اپنی آنکھوں سے ان کو تاڑتے، ہوٹنگ کرتے۔ آج کا ماڈریٹ انسان، اپنے آپ کو ماڈریٹ سمجھنے والا، ماڈرن سمجھنے والا، کیسی تربیت کر رہا ہے کہ اس کا بچہ بھی گلی اور چوراہے میں کھڑا ہے، اور پھر وہ اپنی ماں بہن بیٹی کو وہ تو کافر ہو کر دیکھتا تھا، اور یہ مسلمان بن کے کھڑا ہے اور اسے تاڑ رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔ موڈیسٹی کتنی عام ہو گئی، موڈیسٹی کو تار تار کر دیا گیا، یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ خواتین اسلام چونکہ طہارت کے لیے بھی جب جانا پڑتا تو پانی باہر تھا، قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا تو گھر سے باہر جانا پڑتا، خواتین اسلام اس معاملے پر پریشان ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوئے۔ فرمایا مسلم خواتین کی ایڈنٹیٹی، ان کی شناخت بالکل منفرد کر دیجئے، اور انہیں وارن کر دیجئے کہ مسلم خواتین کو آپ ایسا نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، کون اسلام لے آئی ہے خاتون، لہٰذا ہم سے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس حوالے سے پریشان ہوئے، رب تعالیٰ نے پھر وہی نازل فرمایا مسلم خاتون کی شناخت علیحدہ کر دیجیے۔ کیا شناخت ہے؟ جب وہ گھر سے نکلے گی تو بے پردہ نہیں نکلے گی۔ آج یہ شناخت کہاں گئی؟ اب مسلم خواتین جلابیب پوری چادریں لے کے گھر سے باہر نکلتی، اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ ایک خاتون کے حجاب کو جب کھینچنا چاہا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پورا ایک غزوہ اس پر فرمایا، غزوہ بنو قینقاع اسی بنیاد پر ہوا۔ آج امت مسلمہ کے حجاب کو پھر کھینچا جا رہا ہے، کہیں زبردستی اور کہیں اس کو غلامی کا ذہن دے کر، ماڈریشن کے خوشنما نعروں میں ڈال کر، سیکولرزم کے نعروں میں ڈال کر، اسے لبرلزم کا نعرہ دے کر، آزادی نسواں کے وہ نعرے دے کر، تو اسے خوشنما خول میں ڈال کر اس کے حجاب کو خود بخود اتارا جا رہا ہے۔ یہ مسلم خاتون کی پہچان تھی، جس کے بعد وارن کر دیا گیا کہ اب یہ مسلم خاتون کی پہچان ہے، اگر کسی حجاب والی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی تو پھر اس سے مسلمانوں کی طرف سے سخت ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج دونوں طرف مسلمان بھول گیا، نہ جوان کے پاس وہ تہذیب و تمدن رہی کہ مجھے گلے کے چوراہوں میں نہیں کھڑا ہونا، یہاں سے گزرنے والی کوئی غیر مسلم نہیں، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اور ماں اور بہن اور بیٹی بھی بھول گئی کہ جب مسلم خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ باحجاب نکلتی ہے۔ یہ اس کا وقار ہے، حیا کا تقدس اسی کو برقرار رکھنا ہے۔ پھر اگر اس کی طرف کوئی دیکھے گا، بظاہراً دنیا میں اسے کوئی نہ پوچھے، لیکن قیامت کے دن تمہارا خدا تمہاری طرف سے وکیل بن جائے گا، مصطفیٰ کریم تمہاری وکالت فرمائیں گے۔ لیکن اگر میری ماں بہن اور بیٹی کے پاس وہ حجاب اسلامی ہی باقی نہ رہا تو پھر اس کی گواہی کون دے گا، اس کی طرف سے وکالت کون کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وہ کرنیں ڈالی اسلامی نظام کی، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جہاں اس معاشرے کی گری ہوئی ساری حرکتوں کا مقابلہ بھی کیا، وہاں اپنی نسل کی تربیت بھی فرمائی۔ کیسی تربیت کی ہے کہ ایک بیٹی کو رب تعالیٰ نے رسول اللہ کی محبوبہ زوجہ ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصطفیٰ کریم کے حرم اقدس میں آتی ہیں، اور صرف حرم اقدس میں نہیں، امہات المومنین میں محبوبہ رسول بن جاتی ہیں۔ اور دوسری بیٹی جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ غار ثور جس کی طرف یوں نگاہ اٹھائیں تو نگاہیں ششدر ہو جاتی ہیں۔ آپ ذرا ماضی میں جائیے جنہوں نے حج اور عمرہ کیا کہ وہ کیسا مشکل راستہ ہے، اور جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی تربیت ہو گئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے صبح بھی کھانا لے کے جاتی ہیں اور شام بھی کھانا لے کے جاتی ہیں۔ پھر ایسا قبول کیا گیا
کہ جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عقد میں آئیں وہ جناب زبیر بن عوام ہے، اور مصطفیٰ کریم نے کھڑا کر کے کہا زبیر بن العوام فی الجنہ، اگر اس چلتی زمین پر جنت میں نے کسی کو دی ہے تو ان میں سے ایک نام زبیر بن عوام ہے۔ اور پھر تربیت کیسی شاندار کی ہے کہ جناب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حرم رسول میں آتی ہیں اور قیامت تک کی خواتین کے لیے خاندانی نظام کی بنیادیں وہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے ملتی ہیں، علم کی خیرات یہاں سے ملتی ہے، مضبوط و مستحکم اسلامی نظام، تمدن، اخلاقیات، اپنے زوج کے ساتھ زوج سے متعلقہ سارے رشتوں، اقدار کی بحالی وہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیش فرماتی ہیں۔ اور ادھر جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے؟ جناب زبیر بن عوام سے جب نکاح ہوتا ہے تو جناب زبیر بن عوام کے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے جس کے ساتھ بس وہ جہاد کیا کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا؟ یہاں محدثین نے لکھا کہ صدیق اکبر نے تقوی اور ایمان کا وزن دیکھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صدیق اکبر کے اپنے ایمان کی کیفیت مزاحمت کے بعد اس قدر بلند ہو گئی تھی، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا صدیق وہ ہے، میری ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو، صدیق کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، پھر بھی صدیق کا ایمان وزنی ہوگا۔ اتنا وزنی ایمان۔ آج میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ میری اور آپ کی نسل کی ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ کیا کسی تڑکڑی میں رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی وزن ہے؟ یہ وزن تبھی ہوگا جب اسلامی اقدار، اسلامی نظام اور اسلامی تمدن کی طرح ہم پلٹ کے واپس آئیں گے۔ چھوٹے چھوٹے معمولی معاملات پر ہماری خواہشات جیت جاتی ہیں، اسلام کا نظام ہار جاتا ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح کیا تو کیا دیکھا؟ ایمان کا وزن۔ بظاہراً تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج میں اور آپ اپنے نکاحوں میں سب کچھ دیکھتے ہیں، ایمان نہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پوچھتے ہیں کیا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ بھی پوچھا کہ سجدہ بھی کرتا ہے کہ نہیں، قرآن بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، کوئی اخلاقیات بھی اس کے پاس ہے یا نہیں؟ اور بعد میں پھر شکوہ لے کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کی پہچان میں بھی یہ نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں فیشن کیسا ہے، اس کی تعلیم ظاہری کیسی ہے۔ کبھی دین کی تعلیم کا زیور بھی دیکھا؟ بہو لاتے ہوئے تو سوچا، کبھی خاندان کی تربیت یافتہ ماں لاتے ہوئے بھی تو سوچا جائے کہ میں نے خاندان کی تربیت یافتہ خاتون لے کے آنی ہے جو میری آنے والی نسل کے ایمان کی بقا کے لیے کردار ادا کرے۔ جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ ہیں کہ جب جناب زبیر بن عوام سے نکاح ہوا تو ظاہر نظام جب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو جو ماضی کا نظام ہوتا ہے اس کے اثرات تو موجود ہوتے ہیں۔ جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکھی سوکھی کھانے والے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تھوڑا شکر رنجی ہو گئی تو اسکالٹڈ کر دیا جناب اسما کو جناب زبیر بن عوام نے۔ جناب اسما وہ دل شکستگی کے عالم میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہیں، تشکو الیہ، باپ سمجھ کر۔ لیکن داماد کے لیے بھی باپ کی حیثیت ہے، یعنی سسر اور باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بیٹی کی طرف سے یہ بات سنی تو دل تو پسج گیا نا۔ یہ باپ ہی جانتا ہے، کسی کو بیٹی کو ستانے والوں ذرا یہ بھی خیال کیا کرو کہ اگر تمہاری بیٹی کو کوئی ستائے تو کیا عالم ہوگا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تھوڑی ٹیز ہوئے، تو ٹیز ہونے کے بعد دوسری بات بعد میں کی۔ پہلی بات کیا کی؟ بیٹی انظر الی الاخرہ، ذرا آخرت کی طرف توجہ کر۔ یہ جو زبیر جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے نا، مجھے امید یہ ہے کہ تقوی میں اتنا مضبوط ہے کہ رب تعالیٰ اسے جنت میں بھی تیرے خامد ہونے کا اعزاز عطا فرمائے۔ ادھر کہا اسبری یا بنیا، بیٹی صبر کر، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ادھر جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی داماد ہیں، باپ سسر ہونے کی حیثیت سے ان کی بھی تربیت کی۔ ادھر کیا ہے؟ بیٹی کا ذرا سا شکوہ ہے تو چونکہ سب کچھ تو دیا ہوتا ہے تو نعرہ بھی یہ لگتا ہے سارا کچھ ہی دیتا سی۔ بھائی صبر بھی دیا تھا، اچھی تہذیب بھی دی تھی، مشکل وقت میں کبھی اسے حوصلہ بھی دیا تھا، کبھی دونوں طرف میں اچھے انداز سے سمجھایا بھی تھا۔ خاندان کو توڑنا ذمہ داری نہیں، خاندان کو بچانا ذمہ داری ہے، محفوظ کرنا ذمہ داری ہے، دونوں کو اسلام کا احساس دلانا ذمہ داری ہے، اسلامی تمدن و اخلاق سکھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جناب زبیر بن عوام کو بھی سمجھایا،
اور پھر کیفیات کیا تھی. دونوں کی محبت کا عالم یہ تھا اور جڑنے کا عالم یہ تھا کہ جناب زبیر بن عوام کے گھوڑے کی رکھوالی بھی پھر جناب اسما ہی کیا کرتے تھے. اور ادھر جناب زبیر بن عوام رضی اللہ جب یہ مدینہ پاک میں آئے تو لوگوں نے یہ کہا او جناب مسلمانوں پہ جادو ہو گیا ہے, ان پہ تو بچے ہی نہیں ہونے ہیں, ایسا ہو جائے ویسا. رب تعالیٰ نے جو سارا کچھ توڑا وہ اسی خاندان کی وجہ سے توڑ دیا. تو یہ خاندان کی مضبوطی اور استحکام تبھی ہے کہ جب ہم دین کے ساتھ جڑیں گے, دین کے ساتھ اپنے نظریات کو, جو آج کی ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر جو اسلام کی لوگ کو مدھم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی مضبوطی کے لیے اسلام اور اسلامی کرداروں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا. آج کا خاندان ایموشنل یونٹ سے نکل کر اگر آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشن آف اسلام میں داخل ہوگا تو تبھی مستقبل بچے گا, تبھی نسل بچے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو